الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وسندنا وحبیبنا وحبیب ربنا ملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجلى الظلمة وجاهد في سبيل الله وعبد ربه حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اپنے رب کریم کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے خالق و مالک کا ہم بڑے ممنون ہیں اس کے بڑے احسانات ہیں بے شمار اس کی نعمتیں ہیں ان نعمتوں میں سے ایک نعمت جو سب سے بڑی ہے سب سے اہم ہے سب سے افضل ہے اور ساری نعمتوں کو نعمت بنانے والی ہے وہ ہے ایمان ایمان نہ ہو تو نہ یہ دنیا اچھی ہے نہ آخرت اچھی ہے ایمان ہو تو زندہ رہنا بھی مبارک ہے اور موت کا پیغام آئے تو تب بھی مبارک ہے سبحان اللہ مومن کی موت اور کافر کی موت میں اتنا ہی فرق ہے جتنا زمین و آسمان کا فرق نور و ظلمت کا فرق ہے حق اور باطل کا فرق ہے اتنا فرق ہے مومن کی موت بتاتا ہوں جب اس کا وقت آخر آتا ہے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں نزع عالم طاری ہے جسم سے روح نکلنے والی ہے اسرائیل علیہ السلام تشریف لا چکے ہیں سارے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں اور حضرت اسرائیل کا دیدار کرتا ہے اور حضرت اسرائیل کے ساتھ جو فرشتے ہوتے ہیں ان کا روحانی لوگ آتے ہیں اگر نسبت قوی ہو نسبت مضبوط ہو امیر خسرو نے فرمایا تھا کششے کے عشق دارد
نہ گزاردت بدیسا بجنازہ گر نہ آئی بمزار خائی آمد. میں نے یوں ہی نہیں تیرے ہاتھ میں ہاتھ دیا، تیرا دامن پکڑا ہے، ساری جو دنیا کو جھٹک دیا ہے، تیرا بنا ہوں. تو اب یہ مجھے یقین ہے کہ میرے عشق میں اتنی کشش ہے، اگر جنازے پر نہیں آئے گا تو قبر پر تو ضرور ہی آئے گا. کششے کے عشق دارد نہ گزاردت بدیسا بجنازہ گر نہ آئی بمزار خواہی آمد. آتے ہیں دیکھنے والے دیکھتے ہیں. ایک خاتون کی بات کرتا ہوں، وہ اس جہاں اس دنیا کی نہیں، بصرہ کی رہنے والی ہے، وہ دوسری دنیا ہے. بصرہ علم کا مرکز رہا ہے، جس کے نامور عالم حضرت خواجہ حسن بصری ہوئے. ایک خاتون ہے جنہیں رابعہ کہتے ہیں. رابعہ کا معنی چوتھی. 3 پہلے بہنیں ہیں، چوتھی پیدا ہوئی تو والدین نے رابعہ نام رکھ دیا. رب نے کہا یہ میری بندی خاص ہے. جب ان کا وقت آخر آیا تو جتنے پاس بیٹھے تھے کہنے کو اٹھو، جگہ چھوڑو، میرے مہمان آ گئے. تو حضرت اسرائیل پھر جب جسم سے روح قبض کرنے کا وقت آتا ہے نا تو اسے پیغام دیتے ہیں. قرآن پاک بتاتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ابھی مرا نہیں ہے، پیغام پہلے پہنچ گیا ہے کہ تو بیگانہ نہیں، آشنا ہے، مجھے بھیجا گیا ہے، میں تجھے لینے کے لیے آیا ہوں. اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک، لوٹ چل اپنے رب کی طرف. یہ نہیں کہ چل اپنے رب کی طرف، یہ نہیں کہا جاتا، لوٹ اپنے رب کی طرف. اس میں اشارہ ہے کہ تو آیا ادھر سے ہے، اب تجھے گھر واپس لے جانا چاہتا ہوں. وہ گھر ہے مومن کا، یہ گھر نہیں ہے، یہ سرائے ہے. کوئی 50 سال رہے گا، کوئی 1 دن رہے گا، کوئی 100 سال رہے گا. چلنا ہے کمر باندھے ہوئے چلنے کو. یا سب یار بیٹھے ہیں، بہت آگے گئے، باقی جو ہے تیار بیٹھے ہیں. ایئرپورٹ پر آپ بیٹھتے ہو نا تو سپیکر پر اعلان ہوتا ہے، جہاز کا نمبر بتاتے ہیں، فلاں فلائٹ اتنے بجے جا رہی ہے، اس کے مسافر آ جائیں. آپ کی آواز نہیں ہے، آپ بیٹھے رہیں گے، انتظار کریں گے کہ میرے فلائٹ کا نمبر کب پکارتے ہیں. فوراً بیگ اٹھایا، دوڑ پڑے، کسی کو نہ پوچھا، بس میرا جہاز جا رہا ہے. جہاز جا رہے ہیں، لوگ جا رہے ہیں، ہم نے بھی جانا ہے، کبھی سوچا نہیں. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک. اور رب کی طرف کس حال میں جا؟ رب تجھ سے ناراض ہے؟ نہیں، راضیۃ مرضیہ. رب بھی راضی ہے، تو بھی راضی ہے. یہ پیار کی ملاقات ہو رہی ہے. سبحان اللہ. جب یہ روح وہاں جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے؟ فادخلی فی عبادی، جدھر میرے خاص بندے ہیں ادھر جانا، دوسرے محلے میں نہیں، میرے خاص بندوں کے پاس. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اور میرے بندے جنت میں رہتے ہیں، تو بھی جنت میں داخل ہے. یہ ہے مومن. ایمان بڑی نعمت ہے. پھر ایمان کی بہت سی شاخیں ہیں. اس میں سے سب سے بڑی شاخ کیا ہے؟ اللہ کے نبی سے پیار. ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کے نبی سے پیار. کس طرح کا پیار؟ جس طرح صدیق و عمر کا پیار تھا، جس طرح عثمان و علی کا پیار تھا، جس طرح بلال کا پیار تھا، طلحہ و زبیر کا تھا، سعد اور سعید کا تھا، حضرت سلمان فارسی کا تھا، حضرت صہیب رومی کا تھا. ایسا پیار. سبحان اللہ. حضرت انس کا اکثر آپ نام سنتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے خادم تھے. ان کی والدہ حضرت ام سلیم، ان کا اسم مبارک تھا، ام سلیم. ان کے پہلے شوہر فوت ہو گئے، یعنی حضرت انس کے والد فوت ہو گئے، اور انہیں اسلام نصیب نہیں ہوا. پھر انہیں پیغام نکاح بھیجا ابو طلحہ نے، ابو طلحہ انصاری نے انہیں پیغام نکاح بھیجا. ام سلیم نے جواب میں کہا مجھے تیری یہ پیشکش قبول ہے، لیکن ایک شرط ہے. اور شرط کیا ہے؟
کہ میرا مار سیم و زر نہیں، درہم دینار نہیں، روپیہ پیسہ نہیں، میں ایسی دنیا کی کوئی چیز مار میں لینا پسند نہیں کرتی. میرا مار یہ ہے کہ تو نکاح کے بعد رسول اللہ کی خدمت کرنا. یہ جن کا میں نے چند افراد کا نام لیا ہے، ان کا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے؟ صحابہ کرام میں. اور میں صحابہ کرام کے بارے ہی گزشتہ بہت سی صحبتوں اور محفلوں میں عرض کر چکا ہوں کہ لوگوں کے ذہن صحابہ کے بارے میں صاف نہیں ہے. تو ایمان کا تقاضا ہے کہ نبی سے پیار ہو، اور جس سے پیار ہو اس کے دوستوں سے بھی پیار ہوتا ہے. یہ تو اصول کی بات ہے نا. علم سے ہٹ کر بھی عقل بھی یہ فیصلہ کرتی ہے کہ جس سے محبت ہو اس کے دوستوں سے بھی محبت ہوتی ہے. اگر اللہ کے رسول سے پیار ہے تو پھر رسول اللہ کے صحابہ سے بھی پیار ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. جو بغض رکھتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ رسول پاک سے بھی محبت نہیں رکھتے، اور جو رسول پاک سے محبت نہیں رکھتا وہ اللہ سے بھی پیار نہیں کرتا. اللہ کے دین کا بھی دشمن ہے، اللہ کی کتاب کا بھی دشمن ہے. قرآن پاک سے بھی اسے کوئی محبت نہیں ہے. وہ کیسا انسان ہے؟ وہ کلمہ پڑھے نہ پڑھے برابر ہے. میں نے گزشتہ صحبتوں میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے قرآن پاک کے متعدد مقامات سے صحابہ کرام کی شان بیان کی ہے. آج میں ایک آیت پر اکتفا کرتا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ کی طرف رجوع کرتا ہوں. وہ آیت کون سی ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یہ جب آیت نازل ہوئی اس وقت آپ تھے، میں تھا، دوسری کوئی تنظیم کوئی جماعت نہیں، روئے زمین پر کوئی شخص نہیں تھا. بات کو سمجھنا. کنتم خیر امت کا کیا معنی؟ تم بہترین امت ہو. یہ رب کنے فرما رہا ہے؟ آپ خود فیصلہ فرمائیں. عرش والا میرے نبی کے صحابہ کو بہترین فرما رہا ہے کہ یہ بہترین لوگ ہیں، اور وہ سب و شتم کر رہا ہے، لان تان کر رہا ہے. تو نتیجہ کیا نکلا؟ چاند کی طرف منہ کر کے تھوکا جائے، وہ تھوک پھر کدھر جائے گی؟ چاند پر نہیں پہنچ سکتی، اپنے منہ پر ہی آئے گی. کنتم خیر امت، تم بہترین گروہ ہو، بہترین گروہ. کن کو فرمایا؟ نبی پاک کے صحابہ کرام کو فرمایا. یہ اللہ پاک نے فرمایا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ اس وقت میں حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ حدیث مسلم شریف کی ہے، اور روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صحابی کہتے ہیں اکثر سرکار اس طرح آسمان کی طرف چہرہ مبارک اٹھا کر دیکھا کرتے تھے. اکثر شارح حدیث نے اس کا معنی یہ کیا ہے کہ سرکار کو جبریل کا ہمیشہ انتظار رہتا تھا. جبریل مقصود نہیں ہے، جبریل آئے گا تو یار کا پیغام لائے گا، یار کی بات چھڑے گی، اس لیے بار بار آپ آسمانوں کی طرف دیکھتے تھے. جبریل کا تعلق عالم غیب کے ساتھ ہے، اور نبی کریم کی نگاہ پاک میں رب نے یہ اتنی قوت رکھی ہے، نور نبوت رکھا ہے کہ اگر وہ چہرہ مبارک اٹھائیں تو عالم غیب کا مشاہدہ فرماتے ہیں. یہاں سے لے کر وہاں تک، جہاں وہاں کہاں ختم ہو جاتا ہے وہاں تک سرکار مشاہدہ فرماتے ہیں. سبحان اللہ. تو آپ نے بھی یوں ہی سر مبارک اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا تو آپ کی زبان پاک سے ایک جملہ نکلا، فرمایا النجوم امانۃ السماء. یہ ستارے جو ہے نا آسمان پر چمک رہے ہیں، یہ آسمان کے لیے امن کا باعث ہے. کیا مطلب؟
جب تک یہ ستارے چمکتے رہیں گے آسمان قائم رہے گا. جب ستارے جھڑ جائیں گے، قرآن کہتا ہے قیامت کے نزدیک یہ ستارے جھڑ جائیں گے، یہ تیرا جہان سارا درم برم ہو جائے گا. قرآن پاک نے یہاں تک بتایا یہ جو پہاڑ ہیں اتنے مضبوط جو زمین پر میخیں گاڑ دی گئی ہیں، یہ پہاڑ روئی کے گالے کی طرح ہوا میں اڑیں گے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، یہ پہاڑوں کی سختی ختم ہو جائے گی. آسمان نہیں رہے گا، یہ زمین نہیں رہے گی. کائنات ساری کی ساری اللہ تعالیٰ جس طرح پہلے معدوم تھی معدوم فرما دیں گے. تو آپ نے فرمایا یہ جو آسمان کے ستارے ہیں یہ آسمان کے لیے امن کا باعث ہے، ان کی وجہ سے آسمان قائم ہے، سلامت ہے. اور جب ستارے چلے جائیں گے جو وعدہ رب نے آسمان سے فرمایا ہے وہ پورا ہو جائے گا کہ آسمان کا بھی رنگ یہ ختم ہو جائے گا. پھر فرمایا انا امۃ لاصحابی، میں اپنے صحابہ کرام کے لیے اسی طرح امن کا پیغام ہوں. جب تک میں ان میں رہوں گا میرے صحابہ کو کوئی کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا، ان کا بخت ہمیشہ سلامت رہے گا. انا امۃ لاصحابی، میں اپنے صحابہ کے لیے امن کا باعث ہوں، نبی پاک فرما رہے ہیں. اور جب میں چلا جاؤں گا تو صحابہ کرام کے ساتھ جو وعدہ رب نے فرمایا وہ پورا ہو جائے گا. یعنی پھر ان کی ہوا وہ نہیں رہے گی جو میرے دور میں ہوا ہے، ہوا اکھڑ جائے گی. توجہ فرما رہے نا. پھر فرما صحابی امۃ لامتی، میرے صحابہ جس طرح میں صحابہ کے لیے امن ہوں میرے صحابہ امت کے لیے امن ہے. جب تک صحابہ موجود رہیں گے میری امت میں خیر ہی خیر رہے گا. جس طبقے کو اللہ کا پاک پیغمبر امت کے لیے امن کا باعث بنا رہا ہے، ہم سارا شر اور سارا فساد ان کی طرف منسوب کرتے ہیں. یہ کوئی عقل کی بات نہیں، علم کی بات کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک حدیث پاک ہے، یہ متفق علیہ حدیث ہے، یعنی بخاری میں بھی ہے مسلم شریف میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا صحابی، لوگوں میرے صحابہ کرام کو برا بھلا نہ کہنا. بھائی اس سے زیادہ وضاحت اور کیا کی جا سکتی ہے؟ اس میں غیبی خبر ہے، توجہ فرمائیں، اس میں غیبی خبر ہے. حضور کے زمانے پاک میں صحابہ کرام کے خلاف کوئی منظم سازش نہیں تھی. الحمدللہ آپ دیکھ رہے کہ آخری زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اجتماعی طور پر میرے صحابہ کرام کے خلاف محاذ قائم کریں گے اور سب و شتم کریں گے. فرمایا لا تسبوا صحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہنا. اس لفظ کو پھر ایک دفعہ سوچو، اصحابی، یہ یا نسبت کی ہے ان پاک لوگوں کو اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنی طرف منسوب کیا، یہ میرے ہیں. یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں، توجہ فرمائیں. حضور نے فرمایا یہ میرے ہیں، اگر میرا حیا ہے تو ان کا بھی حیا کرنا، میرے ساتھ پیار ہے تو ان سے بھی پیار کرنا. لا تسبوا صحابی، میرے کسی صحابی کو برا بھلا نہ کہنا. پھر فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص، اے امت مسلمہ، تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے اور میرا صحابی آدھا سیر جو خیرات کرے، وہ احد پہاڑ کے برابر جو سونا خیرات کیا ہے میرے صحابی کے آدھا سیر جو خیرات کرنے کو نہیں پہنچ سکتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ احد پہاڑ دیکھا ہے آپ نے، بہت بڑا پہاڑ ہے. اور صرف پہاڑ نہیں، بخاری شریف کی حدیث کے مطابق حضور نے فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ پہاڑ ہمارے ساتھ محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. مدینہ پاک سے سب سے قریب پہاڑ
رات دن سرکار کے روضہ انور کی زیارت کرتا ہے، اور جو مدینہ پاک سے نکلتا ہے سب سے پہلی نظر اس کی احد پہاڑ پر پڑتی ہے۔ باب فہد کی طرف اگر آپ نکلے وہ پوری روڈ ہی احد پہاڑ کی طرف جا رہی ہے، اور احد پہاڑ انتظار کرتا ہے کہ نبی کے دوستوں، غلاموں، آؤ، میرے ساتھ تمہارا رسول پیار کیا کرتا تھا۔ اسی وجہ سے آج بھی لوگ دوڑ دوڑ کر جاتے ہیں، کچھ پیدل بھی جاتے ہیں۔ اور ایک مرتبہ سرکار احد پہاڑ پر تشریف لے گئے، اوپر چڑھ گئے، آپ کے ساتھ صدیق اکبر بھی تھے، عمر فاروق بھی تھے، عثمان غنی بھی تھے۔ یہ ہم نے نہیں ملائے، یہ ازل سے میرے رب نے ملایا ہے، اور جنہیں رب نے ملایا ہے دنیا کی کوئی طاقت جدا کر سکتی ہی نہیں۔ جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ رب نے ملایا نا۔ عرش کے پائے پر یہ کلمہ لکھا ہوا ہے، درمیان میں کوما ڈیش کچھ بھی نہیں، برابر 170 میں برابر لکھا ہوا ہے۔ حالانکہ لا الہ الا اللہ کا مضمون الگ ہے، محمد رسول اللہ کا مضمون الگ ہے، ادھر رب ہے، ادھر رب کا رسول ہے، کوئی فاصلہ تو ہونا چاہیے نا۔ اوپر نیچے ہو جاتا، لا الہ الا اللہ اوپر، محمد رسول نیچے رکھ، ادب کا بھی تقاضا تھا۔ سرکار نے جو مہر بنوائی تھی انگوٹھی کی، اس پر نیچے سرکار نے اپنا نام لکھوایا، اوپر رسول لکھوایا، اوپر اللہ کا نام لکھا ہے، محمد الرسول اللہ، اس طرح پڑھا جاتا ہے۔ ادب ہے نا۔ اور سنیے، تمہیں مبارک ہو، ادب صرف تمہارے اندر ہے۔ اور یہ بھی بر صغیر پاک ہند کے سنیوں میں جو ولیوں کے غلام ہیں ان میں ادب ہے۔ عرب میں جاتے ہو، قرآن جوتوں پر رکھتے ہیں، سر کے نیچے رکھتے ہیں، کعبے کی طرف پاؤں پھیلا کر بیٹھتے ہیں، سوتے ہیں، بیٹھتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا کوئی بھی ایسا حاجی نہیں جو قرآن پاک کو پاؤں کے نیچے رکھے، روندے سر کے نیچے رکھے۔ ادب سے ہمیشہ ادب سے نا۔ ادب کی باتیں دو بتا دوں، آج بھی میرے نبی پاک کی مزار کے ساتھ صدیق اکبر کی مزار ہے، لیکن جہاں حضور کا کندھا ہے وہاں صدیق اکبر کا سر مبارک ہے۔ ہم مزاریں برابر بناتے ہیں، کیوں نہیں مزار برابر بنائی؟ بنانے والے کون تھے؟ عمر فاروق تھے، عثمان غنی تھے، علی المرتضیٰ تھے، امام حسن تھے، حسین تھے، انہوں نے مزار بنائی ہے۔ جہاں میرے مصطفیٰ کا کندھا مبارک ہے وہاں صدیق اکبر کا سر مبارک ہے، اور جہاں صدیق اکبر کا کندھا ہے وہاں عمر فاروق کا سر مبارک۔ ایسا کیوں کیا؟ کیا جواب ہے؟ بولو نا۔ ادب ہے، ادب ہے۔ عمر فاروق نے صدیق اکبر ادب کیا ہے، صدیق اکبر نے رسول اللہ کا ادب کیا ہے۔ اس سیڑھی پر، تیسری سیڑھی پر میرے رسول کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے، جس خطبے کی مثال دنیا میں نہیں ہو سکتی۔ بڑے بڑے خطیب پیدا ہوئے، خوش اعلان، شعلہ بیان، لیکن کیا کہنا، قرآن نشر ہو رہا ہے، حدیث نشر ہو رہی ہے زبان مصطفیٰ سے۔ اس سیڑھی پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا کر۔ آپ نے جب یہ سیڑھی خالی چھوڑی اپنے خلیفہ کے لیے، صدیق اکبر نے خطبہ دینا چاہا، پہلا خطبہ، ابو بکر چڑھ جا، مجال نہیں کہ جہاں مصطفیٰ کھڑے ہوئے میں کھڑا ہو جاؤں۔ صدیق اکبر دوسری سیڑھی، اس دوسری پر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے، اور پورا دور خلافت سلطنت کا صدیق اکبر نے اس سیڑھی پر قدم مبارک نہیں رکھا، ادب کی وجہ سے۔ اب دور آیا عمر فاروق کا، بھائی تو بڑا قداور ہے اسلام میں، اسلام کی عمر ہے۔ عمر کیا ہے؟ اسلام کی عمر ہے، اور اسلام کا عمر ہے۔ سبحان اللہ۔ اب عمر تم تو چڑھ جاؤ، بڑے جرأت والے ہو، لیکن عمر فاروق نے نچلی سیڑھی پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا۔ جی کیوں؟ یہ خلیفۃ الرسول کی سیڑھی ہے، یہ رسول اللہ کی سیڑھی ہے، میں نہیں چڑھ سکتا۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ ادب کہاں سے آیا؟ قرآن نہیں کہہ رہا، حدیث نہیں فرما رہی، نبی پاک نے پابند نہیں کیا کہ میری سیڑھی پر نہ چڑھنا، لیکن صحابہ کرام کو اللہ کے رسول نے ادب کی پڑیا ایسی کھلائی تھی، سارا وجود ہی ادب ہو گیا تھا۔ اسی عمر فاروق کا نام ور فرزند عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آتے ہیں منبر پاک کے پاس، سرکار کے جہاں قدم لگے تھے نا وہاں ہاتھ مل کر نا چہرے پر، سینے پر ملتے ہیں۔ بھائی کیا ملتا ہے؟ یعنی وہ جگہ برکتوں سے بھری ہوئی ہے قیامت تک، وہاں میرے ہاتھ لگے گے، میرے ہاتھ سے برکت لگے گی، وہ ہاتھ میرے چہرے سینے سے لگے گے، مجھے برکت حاصل ہوگی۔ ادب کا موضوع نہیں ہے، لیکن میں نے تھوڑا سا سبق دے ہی دیا ہے۔ یہی میں نے ایک دفعہ کہا تھا
ہر گناہ سے بچنا، ہر نیکی کرنے کی کوشش کرنا، لیکن اگر کچھ کمی بیشی ہو جائے اللہ غفور الرحیم ہے، بخش بھی دیتا ہے، لیکن بے ادبی نہ کرنا، ایک یہ کام نہ کرنا، ادب سے رہنا، فائدے میں رہ جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان۔ تو فاصلہ اللہ نے نہیں نہ رکھا اپنے اور اپنے رسول کے درمیان، ہم بھی نہیں رکھتے۔ ہمیں کیوں کہتے ہو تم ملاتے ہو؟ ہم نہیں ملاتے، رب نے ملایا ہے۔ اچھا جی، سبحان اللہ۔ تو پہاڑ ہلنے لگ گیا، احد پہاڑ ہلنے لگ گیا۔ عام ہم یہی معنی بیان کرتے ہیں، لیکن یہ معنی صحیح نہیں ہے، یوں کہنا چاہیے حضور تشریف لے گئے، احد پہاڑ وجد میں آ گیا۔ میں بتنا بڑا خوش نصیب ہوں، آج میرے بخت جاگ اٹھے، دونوں جہانوں کے سردار خود تشریف لائے، وہ خود تشریف فرما ہے میرے گھر، بتا اے خوش نصیبی کیا کروں میں۔ اب اچھا سا شعر، اچھی سی بات ہو جائے، ذرا محظوظ ہو کر دکھایا کرو۔ ایسا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں پانی کا لوٹا دریا میں ڈال رہا ہوں اور گھی جو ہے ریت پر بہا رہا ہوں، ایسا نہیں، ذوق تازہ ہونا چاہیے۔ میں نے زندگی گزار دی تمہارے ذوق خابیدہ کو جگانے کے لیے، الحمدللہ جاگنا چاہیے۔ وہ خود تشریف فرما ہے میرے گھر، بتا اے خوش نصیبی کیا کروں میں۔ کسی دل جلے سے پوچھو یار گھر میں آئے تو تیرے دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ ہم بے ذوق ہیں، ہمیں کیا پتا، ہمیں کیا پتا۔ جناب عثمان غنی نے ایک دفعہ حضور کی دعوت کی، گھر لے چلے حضور کے پیچھے پیچھے، اور حضور قدم اٹھاتے ہیں، گنتے ہیں 1 2 3 4، جتنے قدم حضور اٹھاتے جا رہے ہیں عثمان غنی گن رہے ہیں۔ نئی نئی رسمیں، ذہن نشین رکھو باتیں میری۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ایک ایک قدم کو گنتے جا رہے ہیں۔ جب سرکار ان کے گھر پہنچ گئے، تشریف فرما ہو گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میں کیا نذرانہ پیش کروں۔ وہ آئیں گھر پہ ہمارے، خدا کی قدرت ہے، آج میں کیا نذرانہ پیش کروں، میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور میں آپ کے ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میں نے قدم گنے ہیں، امیر بھی بڑے تھے حضرت عثمان غنی، غنی اسی لیے نام کا لقب ہو گیا نا، ہاں، جسے رب دولت دے اور پھر وہ اللہ کے راہ میں لٹائے اور قیامت کے دن پھر دیکھ کے کیا انعام پائے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یا رسول اللہ ہر قدم کے بدلے میں ایک غلام آزاد کرتا ہوں۔ گھر آنے والے کی قدر تو کچھ اندازہ ہو گیا نا۔ پہاڑ وجد میں آ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قدم مبارک مارا کہ پہاڑ خوش ہوگا، پہاڑ کو خوش کیا، اس طرح قدم مارا، اسبت احد، اسبت احد، اے پہاڑ ٹھہر جا، فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان، اے پہاڑ ٹھہر جا، ایک نبی تیرے گھر آ گیا، ایک صدیق تیرے گھر آ گیا، اور 2 شہید آ گئے، عمر فاروق بھی شہید، عثمان غنی بھی شہید۔ پہاڑ ٹھہر گیا۔ ویسے حضور فرما دیتے اس وقت پہاڑ ٹھہر جا، قدم کیوں مارا؟ بتا دیا ساری کائنات کا تصرف صرف میری زبان مبارک نہیں، میرے قدم مبارک میں بھی ہے۔ ہاں، اور دوستو یہ کوئی عجیب بات نہیں میں کر رہا، ذرا تاریخ کی پچھلے ابواب دیکھو جو گزر چکے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے، اسماعیل علیہ السلام کے زمانے کے، اسماعیل بچے شیر خوار ہیں اور زمین پر اماں جی لٹا کر پانی کی تلاش میں جا رہی ہیں، کبھی صفا پر کبھی مروہ پر چڑھتی ہیں، بڑی بے قرار ہیں، کچھ اپنے لیے کوئی بچوں کے لیے۔ تو جب آئے تو چشمہ جاری، چشمہ کیسے جاری ہو گیا؟ حضرت اسماعیل کے پاؤں کی ٹھوکر لگی ہے، رب نے چشمے جاری کر دیا، اور ایسا چشمہ جاری کر دیا، ہزاروں سال گزر چکے ہیں، ختم نہیں ہو سکتا، قیامت تک نہیں ختم ہو سکتا۔
جی پوری دنیا میں پانی تقسیم ہو رہا ہے. مدینہ پاک جاؤ، مسجد نبی شریف میں کولر بھرے ہوئے ٹھنڈے نارمل پانی کے، یہ آب زمزم آ رہا ہے مکہ مکرمہ سے مسلسل، پورا ایک محکمہ بنا دیا ہے. سبحان اللہ. وہ پانی نہ ختم ہوا ہے نہ ہوگا. اور میرے مصطفیٰ کا تو پھر کام ہے نا سونے پر سہاگا کرنا. میرے نبی پاک نے ڈول نکالا اپنے دستے مبارک سے اور کھڑے کھڑے پانی پیا. اس دن سے سنت بن گئی، ہر پانی بیٹھ کر پیو، 3 پانی کھڑے ہو کر پیو. کسی اللہ کے مقبول بندے کا پسخوردہ ہو، وہ پی کر بچا دے، بیٹھ کر نہ پیو، کھڑے ہو کر پیو، تاکہ فوراً تیرے جسم میں قدموں تک سرائر کر جائے، برکت تیرے جسم میں پھیل جائے، تقسیم ہو جائے. اور وضو کرو پانی بچ جائے، وہ بھی کھڑے ہو کر پیو. زمزم مل جائے، وہ بھی کھڑے ہو کر پیو. میرے آقا کریم نے وہ جب کھڑے ہو کر ڈول پانی کا پیا نا، اس میں سرکار کا لعاب دہن تو شامل ہوا، لیکن حضور نے پھر کلی فرما کر پھر اس میں پانی ڈال دیا. اور پھر وہ ڈول زمزم کے کنویں میں ڈال دیا. وہ قیامت تک نبی پاک کا پسخوردہ ساری امت کو، ساری کائنات میں پھیل رہا ہے. دیکھا نا اللہ کے دوستوں کے پاؤں کی ٹھوکر میں بھی بڑی برکت ہے. حضرت ایوب علیہ السلام جب بیماری سے شفا یاب ہوئے، اب غسل کرنا چاہتے تھے، رب نے فرمایا ارکض برجلک، اے ایوب اپنے پاؤں کی ٹھوکر مار. ٹھوکر مارنا تیرا کام ہے، چشمہ جاری کرنا میرا کام ہے. حضرت ایوب علیہ السلام نے ٹھوکر ماری، چشمہ جاری ہو گیا، فرمایا غسل کر لو. سبحان اللہ. سرکار غار میں تشریف فرما ہے، جناب صدیق اکبر کہتے یا رسول مجھے پیاس لگی ہے. یہ سارے حاجی جو گئے ہیں دیکھ کر آئے ہیں غار ثور، جہاں حضور نے ہجرت کے دن 3 راتیں گزاری. کون تھا اندر؟ سرکار تھے اور حضور کا یار غار تھا. تو کیسے جدا کرے گا؟ اور پھول سے کوئی خوشبو کو علیحدہ کر سکتا ہے؟ نہیں. اور سائنس نے بڑی ترقی نہیں کی. پھول اور یہ پھول ہے جی، یہ خوشبو ہے، دکھا دے مجھے. نہیں، خوشبو پھول میں اس طرح مدغم ہے کہ جہاں پھول ہوگا وہاں خوشبو ہوگی، جہاں نبی ہوگا وہاں صدیق ہوگا. سبحان اللہ. دیکھ لے صدیق اکبر کی یا رسول اللہ مجھے پیاس لگی ہے. اب وہاں کوئی چشمہ تو ہے نہیں، نہ ندی ہے نہ دریا ہے، کیا کریں؟ فرمایا ابو بکر باہر نکلو، چشمہ جاری ہے، پانی پی لو. باہر نکلے، دیکھا چشمہ ابھر رہا ہے. بس وہ ایک لمحے کے لیے صدیق اکبر کی پیاس بجھانے کے لیے نبی نے اپنا معجزہ دکھایا. جب پانی پی لیا چشمے کو مٹا دیا. میں رب کی قدرتیں بتا رہا ہوں. رب کی قدرت رنگ بدل کر آتی ہے. ولی کے پاس آئے تو کرامت بن جاتی ہے، نبی کے پاس آئے تو معجزہ بن جاتی ہے. یہ رب کی سب شانیں ہیں. سبحان اللہ. ٹھہر جا پہاڑ، ٹھہر جا. ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے. ابو بکر کو حضور نے صدیق فرمایا. 2 شہید ہیں. اب زندہ آدمی کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ اس کا انجام کیسے ہوگا، خاتمہ کیسے ہوگا. بستر مرگ پر جان آفری کے سپرد کرے گا یا میدان جہاد میں شہادت کا جام نوش کرے گا، کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. اللہ کے رسول نے جو فرما دیا، رب نے کہا بس قلم چل گیا. لوح محفوظ پر بھی ہم نے ایسے ہی لکھ دیا. عمر بھی شہید ہوئے، عثمان بھی شہید ہوئے. حضور نے زندگی میں فرما دیا تھا یہ شہید ہے، ابو بکر صدیق ہے. پہاڑ نے خوشی منائی نہ جھوم اٹھا. اور سارے سعودی جو حکومت ہے نا، سعودی گورنمنٹ، جتنا خاندان شاہی، سب کو پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے. یہ اود پہاڑ سارے کا سارا سونے کا ہے. اوپر پہاڑ یہ پتھر کی تہ ہے، نیچے سارا سونا ہے. سبحان اللہ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا صحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہنا. اگر تم جو مرضی خیرات کرو، میرا صحابی آدھ سیر جو خیرات کر دے، رب کو اس کا یہ عمل اتنا پسند ہے کہ کوئی امت کا فرد پہنچ نہیں سکتا.
خیر امتی کرنی، فرمایا میری امت کا بہترین زمانہ وہی ہے جس زمانے میں میں ہوں، میرے صحابہ موجود ہیں، یہ بہترین لوگ ہیں۔ ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد تابعین کا زمانہ، پھر اس کے بعد تبع تابعین کا زمانہ۔ یہ پاک لوگوں کی وجہ سے زمانہ اچھا ہوتا ہے نا۔ زمانہ تو وقت کا نام ہے، لیکن وقت کو اچھا یا برا ہم بناتے ہیں۔ اچھا عمل کریں تو کہتے ہیں یہ آج وقت میرا بڑا اچھا گزرا ہے، اچھا نہ ہو یہ آج وقت اچھا نہیں گزرا۔ حضور نے فرمایا خیر القرون کرنی اور خیر امتی کرنی، میری امت کے تمام زمانوں سے بہتر میرا زمانہ ہے۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا اکرموا صحابی، لوگوں میرے صحابہ کی عزت کیا کرو۔ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے اس کے لیے یہ فرض بن جاتا ہے نبی کے حکم پر عمل کرنا۔ آپ نے فرمایا اکرموا صحابی، میرے صحابہ کی توہین کرو۔ یہ گالی گلوچ دینا، سب و شتم کرنا، لعنت بھیجنا، یہ عزت کر رہے ہیں؟ رسول اللہ فرماتے میرے صحابہ جو میری نبوت کے گواہ ہیں، جو قرآن کے نزول کے گواہ ہیں، اور میرے دوست سچی بات سن لے، جو حضرت فاطمہ الزہرا اور علی المرتضیٰ کے نکاح کے گواہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب خاتون جنت کا نکاح ہو رہا تھا اس وقت کون گواہ تھے؟ ہائے، تو نے انصاف نہیں کیا، تو نے تاریخ کا چہرہ مسخ کر دیا ہے، تو نے اپنی آخرت تباہ کر لی ہے، نبی سے دور ہو گیا ہے، نبی کے صحابہ سے دور ہو گیا ہے، نبی سے دور ہو گیا ہے۔ اکرموا صحابی، اور میرے صحابہ کی عزت کرو۔ فإنہم خیارکم، اے امت محمدیہ تم میں سے یہ میرے صحابہ سب سے بہترین ہیں۔ رب فرمائے کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ میرا نبی فرمائے یہ تم سب میں سے بہترین ہیں، اور ہم کیا سمجھتے ہیں؟ سب سے بدترین ہیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ فرمایا فإنہم خیارکم، یہ تم میں سے بہترین لوگ ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اللہ فی صحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا۔ لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد انہیں نشانہ نہ بنا لینا، تنقید کا نشانہ۔ یہ فلاں صحابی نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا۔ تو اپنے آخرت کی فکر کر، اپنے ایمان کی سلامتی کی سوچ۔ وہ بہترین گروہ تھا، وہ چلا گیا، تو اپنی فکر کر۔ ایک میرا مشورہ آپ قبول کریں، بہت فائدے میں رہ جائیں گے۔ صحابہ کرام ہوں، ان کے متعلق کبھی تاریخ پر اعتماد نہ کرنا، ہمیشہ قرآن و حدیث کی طرف رجوع کرنا۔ تاریخ پر کبھی اعتماد نہ کرنا۔ ہمیں کوئی یقین نہیں کہ مورخ کیا لکھ رہا ہے، کہاں سے اس نے روایات لی ہے۔ یہ جتنے بیچارے ٹھوکریں کھاتے ہیں اور گمراہی کی وادیوں میں بھٹکتے پھرتے ہیں، ان سب لوگوں نے تاریخ کو سامنے رکھا ہے۔ جی اس تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے، فلاں نے یہ لکھا ہوا ہے، اور تجھے کیا ضرورت ہے؟ تو وہ پڑھ جو آسمان سے رب نے نازل فرمایا ہے۔ وہ کیا ہے؟ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تحت الشجرة، بیعت الرضوان کے موقع پر درخت کے نیچے، اے میرے پیارے جو تیرے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، تیرا رب ان سب سے راضی ہو چکا ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جو سبقت لے گئے، فوراً اسلام قبول کر لیا، مال اسلام کے راستے میں خرچ کیا، جہاد کیے، وطن چھوڑے، دین کو سینے سے لگا کر رکھا، اللہ پاک فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو، اللہ سے راضی۔ یہ ساری آیات میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
فمن احبہم فبحبی احبہم، جو صحابہ سے محبت کرے گا میری محبت کی وجہ سے محبت کرے گا، یعنی اگر اس کے سینے میں میری محبت ہوگی تو میرے صحابہ سے محبت کرے گا۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو صحابہ سے بغض رکھے گا وہ میرے بغض کی وجہ سے بغض رکھے گا، یعنی میرے ساتھ پہلے بغض کرے گا پھر میرے صحابہ سے بغض کرے گا۔ جو صحابہ کا بغض رکھتا ہے سمجھ لو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار نہیں ہے، سمجھے؟ ومن آذانی فقد آذى اللہ، ہاں جو فمن آزام فقد آزانی، جو صحابہ کو اذیت پہنچائے گا وہ مجھے اذیت پہنچا رہا ہے، اور جو مجھے اذیت پہنچا رہا ہے وہ میرے رب کو تکلیف دینا چاہتا ہے، اور جو میرے رب کو تکلیف دینا چاہتا ہے پھر اللہ تعالیٰ خود اس سے نبڑ لے گا۔ اور ایک حدیث میں فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون صحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم، اب جب کسی ایسے شخص کو دیکھو جو میرے صحابہ کی شان میں سب و شتم کر رہا ہے اس پر لعنت نہ بھیجنا، کسی انسان پر لعنت بھیجنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ کیا لعنۃ اللہ علی شرکم، تمہارے اس شر پر خدا کی لعنت ہو۔ کسی خاص آدمی کا نام لے کر لعنت بھیجنے کی اجازت نہیں ہے، خواہ وہ یزید ہی کیوں نہ ہو۔ جی ہم نے کبھی تصویر لے کر اس پر شیطان کو لعنت بھیجی ہے؟ جی آج میں نے 100 دفعہ بھیج لی، آج نے 500 دفعہ لعنت بھیج لی۔ یہ زبان لعنت بھیجنے کے لیے نہیں ہے، یہ زبان اپنے رب کا ذکر اور نبی کی تعریف کرنے کے لیے ہے۔ اور میں ان لوگوں کی عقل پر ماتم کرتا ہوں جس کو خدا نے اپنے قہر اور غضب کا مستحق ٹھہرایا ہے، یعنی شیطان، اور اسے لعنتی فرمایا ہے۔ رجیم کا معنی یہی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رجیم کا معنی ہی ہے لعنتی، رب نے فرمایا لعنتی۔ ہم نے کبھی اس پر لعنت نہیں بھیجی، انہوں نے بھی کبھی نہیں بھیجی۔ صحابہ کرام نے تیرا کیا نقصان کیا ہے؟ صحابہ کو راستے سے ہٹا دے تو پھر قرآن مجھے پڑھ کر سنا دے۔ صحابہ کے بغیر تیرا دین تجھ تک نہیں پہنچ سکتا، نہ قرآن پہنچ سکتا ہے نہ نبی کا فرمان پہنچ سکتا ہے۔ میں تقریباً 1 ماہ سے زیادہ یہی مسئلہ آپ کے ذہن نشین کر رہا ہوں۔ آج آخری قسط ہے، آج اس موضوع سے میں فارغ ہوتا ہوں۔ میں نے اپنا فریضہ اپنی استعداد کے مطابق ادا کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ میری یہ خدمت قبول فرمائے۔ اپنے دل میں کسی ولی کا، کسی غوث قطب کا، کسی صحابی کا، کسی امام کا، ازواج مطہرات میں سے کسی کا، کسی نیک انسان کا، کسی عالم دین کا بغض نہ رکھنا، یہ میری وصیت بھی ہے، نصیحت بھی ہے۔ کسی کا بغض اپنے دل میں رکھنا، یہ جلوہ گاہ یار ہے، یہاں صفائی کر کے رکھے۔ صدر ہاؤس وہاں کوئی بھینس نہیں باندھتا، وہاں کتے بلے کی جگہ نہیں ہے۔ گورنر ہاؤس وہاں کوئی جھونپڑی والا اپنی جھونپڑی لے کر نہیں بیٹھتا۔ تیرا دل اس یار کا ٹھکانہ ہے، اسے صاف کر رکھ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک حدیث قدسی جس کا مفہوم ہے، میرا رب فرماتا ہے میں آسمانوں میں بھی نہیں سما سکتا، کیونکہ آسمانوں کو اس نے پیدا کیا ہے، وہ محدود ہے۔ ہم بڑا سا گنبد دیکھتے ہیں، رب کے سامنے یہ بلبلے سے بھی چھوٹا ہے۔ رب چاہے 1 سیکنڈ میں سب کچھ تباہ کر دے، اور اگر چاہے 1 سیکنڈ میں اس قسم کے کروڑوں جہان آباد کر دے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ لیکن پھر بھی اتنا بڑا گنبد جو ہمارے دیکھنے کے لحاظ سے بہت بڑا ہے، میرا رب فرماتا ہے میں اس میں بھی نہیں سما سکتا، میں زمینوں میں بھی نہیں سما سکتا۔ 7 زمینیں ہیں، ہم نے تو 1 زمین کو بھی ساری زندگی نہیں دیکھا سمجھا، ابھی 6 تو باقی ہیں، کون جائے؟ ہر زمین آباد ہے، ہر زمین پر مبلغ مسلم موجود ہے، ہر زمین پر رب کا قانون پہنچا ہوا ہے، کوئی زمین خالی نہیں۔ 7 زمینیں رب نے آباد رکھی ہوئی ہیں۔ ہمیں البتہ اس کا پتہ ہے جس کو ہم نے برباد کر رکھا ہے، یہ بڑی آباد تھی، یہ بڑی آباد تھی برباد۔ تو رب فرماتا ہے نہ زمینوں میں سماتا ہوں نہ آسمانوں میں سماتا ہوں، یا اللہ کہاں سماتا ہے؟ فرمایا مومن کے دل میں سما جاتا ہے۔
المؤمن عرش اللہ تعالی، مومن کا جو قلب ہے یہ اللہ کا عرش ہے۔ قرآن میرے نبی کے قلب انور پر نازل ہوا، جتنے رب کی رحمتیں برکتیں ہیں، جتنے انوار ہیں تجلیات ہیں، سب مومن کے قلب پر آتے ہیں۔ اس قلب کو صاف ستھرا کر کے رکھ، غیر کی محبت سے ہے۔ ہم جب سکول میں پڑھتے تھے، بڑی پرانی بات ہے، میں تمہیں بڑی پتے کی بات، پیاری بات سناتا ہوں۔ اسمبلی ہوتی تھی نا، یا اب بھی اسمبلی ہوتی ہے، پتہ نہیں اب کیا پڑھتے ہوں گے، ہمیں تو اب کوئی پتہ نہیں سکولوں کا، میں اس اپنے زمانے کی بات بتاتا ہوں۔ اسمبلی ہوتی تھی، ایک ہی کلام ہمیشہ پڑھا جاتا تھا۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے ایک کلام کا انتخاب کیا تھا، وہ کیا ہے؟ محبت غیر سے میری چھڑا لو یا رسول اللہ، مجھے اپنا ہی دیوانہ بنا لو یا رسول اللہ۔ اس وقت تک یہ ٹیکہ لگانے والے ابھی نہیں آئے تھے کہ یا رسول اللہ کہو گے تو مشرک بن جاؤ گے۔ اس وقت ہماری فضا بڑی صاف ستھری تھی الحمدللہ۔ یہ اب آ کر بیماری پیدا ہوئی ہے نا، تو کیا پیاری نعت ہے، محبت غیر سے میری چھڑا لو یا رسول۔ اس کا معنی یہ کہ رسول اللہ چاہے تو پھر ہی میری محبت غیر سے چھوٹ سکتی ہے، مجھے اپنا ہی دیوانہ بنا لو یا رسول اللہ۔ اب پتہ نہیں کیا پڑھتے ہیں، البتہ میں نے قاعدہ دیکھا ہے، الف انار بے بکری، یہ قاعدہ پڑھاتے نا سکول میں، اگر الف اللہ ہو بے بسم اللہ ہو تو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ ہمارا نصاب ترتیب دینے والوں تک کاش کوئی میری آواز پہنچاتا، تو کلمہ تو پڑھتا ہے، مومن ہے، تو میرے بچے کو الف انار کیوں پڑھاتا ہے؟ الف اللہ پڑھا۔ سبحان اللہ، سلطان العارفین نے بات ہی یہاں سے شروع کیا ہے، کہتے الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من میرے وچ لائی ہوں۔ جتنے عاشق گزرے ہیں، جتنے عالم گزرے ہیں، جتنے محدث مفسر گزرے ہیں، جتنے فقیہ گزرے ہیں، شب زندہ دار گزرے ہیں، جتنے غوث کتب گزرے ہیں، سب کی یہی آواز ہے، الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من میرے وچ لائی ہوں۔ یہ بوٹی لگ جائے پھر پھیلتی ہے، پھر خوشبو میں جاتی ہے، پھر وہ وجود خوشبودار بن جاتا ہے۔ کہ تیرے سکول میں بھی کاش تیرے بچے کو یہی پڑھایا جاتا، الف اللہ اور بے بسم اللہ۔ کیا کریں ہم، ہماری کون سنتا ہے؟ بلکہ جو ہماری خواہشات ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے رازوں سے اچھی طرح آگاہ ہے۔ دل کیا چاہتا ہے جی؟ دل کیا چاہتا ہے؟ نمری، اس سے بڑی کوئی عزت نہیں ہے جی۔ لوگ چاہتے ہیں ایم این اے بن جائے، کوئی کہتا ہے ایم اے کر لوں، ایم اے کر لوں، ٹھیک ہے کریں، ساری چیزیں کرنے والی ہیں ملک میں، لیکن مقدم کیا ہے؟ اللہ کا قرآن، رسول اللہ کا فرمان، یہ مقدم ہے، اس کو ساتھ لے کر چلو۔ جس یونیورسٹی میں جانا چاہو بڑی خوشی سے جاؤ، لیکن قرآن و حدیث کو، دائیں ہاتھ میں قرآن ہو بائیں میں حدیث ہو، اور جسم پر سیرت مصطفیٰ کا نور ہو، جس جان میں چلا جائے کوئی پرواہ نہیں۔ یہ چاہتا ہوں، تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ لیکن گجرات والوں، مجھے یہ شکوہ کرنا ہی پڑتا ہے، میرے اس سفر میں کوئی ساتھی میرا ہم رکاب نہیں ہوا، میں اکیلا ہی، اتنی جماعت کے باوجود میں اکیلا ہوں۔ افسوس کوئی محرم اپنا ہی نہیں جامے، معلوم کیا کسی کو درد نہاں ہمارا۔ آپ بھی جمعے کے نمازی ہیں نا، ہفتے کے بعد ملاقات ہوتی ہے، وہ بھی صرف بیان سننے کے لیے۔ کبھی نہیں یہ سوچا، کسی نے بھی نہیں سوچا کہ دینی ادارہ ہے، اس کو پھیلانا چاہیے، اس کے مقاصد کیا ہے، کیا پڑھاتے ہو، کیا پڑھانا چاہتے ہو، کیا منصوبے ہیں، اپنے بچوں کو، ہمارے بچوں کو کس نہج پر چلانا چاہتے ہو۔ کبھی کسی نے دلچسپی نہیں لی۔ آئے افسوس،
میں اللہ کی جناب میں عرض کروں گا مولا کریم جب تک میرے جسم میں جان ہے انشاءاللہ یہ تو تیرے دین کے لیے وقف ہے، کاش اس شہر میں سے کوئی میرا ایسا معاون بن جاتا جو میرے دینی منصوبوں میں میرا ساتھ دیتا۔ اس ادارے میں الحمدللہ میٹرک بھی کراتے ہیں، ایف اے بھی کراتے ہیں، بی اے بھی کراتے ہیں، دین بھی پڑھاتے ہیں، قرآن بھی پڑھاتے ہیں، حدیث بھی پڑھاتے ہیں، فقہ بھی پڑھاتے ہیں، صرف نحو پڑھاتے ہیں، ادب پڑھاتے ہیں، اصول پڑھاتے ہیں، اصول حدیث پڑھاتے ہیں، منطق پڑھاتے ہیں، علم بلاغت پڑھاتے ہیں، معانی پڑھاتے ہیں۔ آپ یہ ذرا لکھ لیں، یاد کر لیں، اتنے مضمون تو کسی بڑی سی بڑی یونیورسٹی میں بھی نہیں پڑھائے جاتے، لیکن پڑھنے والے کسی کلاس میں 2 لڑکے، کسی میں 4، کسی میں 5، اور بچے جو قرآن پاک حفظ کرنے والے زیادہ تر یہ دیہاتوں کے ہیں۔ شہری بچوں کو قرآن یاد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ الا ماشاء اللہ گنتی کے 2-3 کوئی بچے ہوں گے۔ اے اللہ ہماری مدد فرما اور اپنے دین کو غلبہ عطا فرما، اپنے قرآن کا قانون ساری دنیا میں نافذ فرما۔ اے اللہ ہمیں یہ ذوق عطا فرما۔ یہ پوچھا جائے گا قیامت کے دن، میرے سامعین یہ پوچھا جائے گا قیامت کے دن کہ میرے دین کے لیے تم نے کیا کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔